یہ آج سے 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ مصر ایک قدیم اور دولت مند ملک تھا، لیکن اس پر دنیا کی نئی سپر پاور روم کے سائے منڈلا رہے تھے۔ اسی نازک دور میں مصر کے تخت پر ایک نوجوان شہزادی بیٹھی جس کا نام قلع پترا تھا۔ قلع پترا صرف اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور نہیں تھی، بلکہ وہ ایک انتہائی ذہین، تعلیم یافتہ اور شاطر سیاستدان تھی۔ وہ 9 زبانیں بول سکتی تھی، جن میں مصری زبان بھی شامل تھی، جبکہ اس سے پہلے اس کے یونانی خاندان کے کسی حکمران نے مصری زبان سیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کا صرف ایک ہی خواب تھا، مصر کی آزادی کو قائم رکھنا اور اسے دوبارہ ایک عظیم سلطنت بنانا۔ قلع پترا کی حکومت کا آغاز اپنے ہی چھوٹے بھائی بطلیموس سیزدہم ساتھ ایک شدید تخت و تاج کی جنگ سے ہوا۔ اس کے بھائی کے وزیروں نے اسے محل سے نکال کر جلا وطن کر دیا۔ قلع پترا نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ اسی دوران روم کا سب سے طاقتور حکمران جولیس سیزر اپنے دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے مصر کے شہر اسکندریہ پہنچا۔ قلع پترا جانتی تھی کہ اگر اسے اپنا تخت واپس چاہیے تو اسے سیزر کی مدد حاصل کرنی ہوگی، لیکن اس کے دشمنوں نے محل کے ہر راستے پر پہرا لگا رکھا تھا۔ یہاں قلع پترا نے اپنی ذہانت اور جرأت کا وہ مظاہرہ کیا جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ اس نے اپنے ایک وفادار ملازم کو حکم دیا کہ وہ اسے ایک قیمتی قالین میں لپیٹ کر ایک تحفے کے طور پر سیزر کے کمرے تک پہنچا دے۔ جب سیزر کے سامنے قالین کھولا گیا تو اس میں سے نوجوان اور حسین قلع پترا برآمد ہوئی۔ سیزر ان کی اس دلیری اور ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیزر کی فوجی طاقت نے قلع پترا کے دشمنوں کو شکست دی۔ اس کا بھائی دریا میں ڈوب کر مر گیا اور قلع پترا مصر کی واحد حکمران بن گئی۔ ان کا یہ رشتہ صرف سیاسی نہیں رہا، بلکہ ان کے درمیان محبت کا تعلق بھی قائم ہوا اور ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام سیزارین رکھا گیا۔ قلع پترا کا خواب تھا کہ ایک دن اس کا بیٹا مصر اور روم دونوں پر حکومت کرے۔ سیزر کے قتل کے بعد روم میں ایک بار پھر خانہ جنگی چھڑ گئی۔ اب روم کی طاقت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف سیزر کا وارث آکٹیوین تھا اور دوسری طرف سیزر کا سب سے قابل جرنیل مارک اینٹنی۔ مارک اینٹنی، جو روم کے مشرقی حصوں کا حکمران تھا، نے قلع پترا کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے طلب کیا۔ قلع پترا اس بار بھی ایک ملکہ کی شان سے اس سے ملنے گئی۔ وہ ایک سونے کے جہاز پر سوار تھی جس کے باددان جامنی رنگ کے تھے اور چپو چاندی کے۔ اس نے خود محبت کی دیوی کا روپ دھار رکھا تھا۔ مارک اینٹنی، جو ایک سخت مزاج سپاہی تھا، اس کی اس شان و شوکت اور شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ یہ تاریخ کے سب سے مشہور عشق کا آغاز تھا۔ دونوں نے مل کر ایک نئی مشرقی سلطنت کا خواب دیکھا جس کا مرکز اسکندریہ ہو۔ وہ سالوں تک ایک ساتھ رہے اور ان کے 3 بچے بھی ہوئے۔ روم میں بیٹھا آکٹیوین اینٹنی اور قلع پترا کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ اس نے روم کے عوام میں قلع پترا کے خلاف نفرت پھیلانا شروع کر دیا۔ اس نے قلع پترا کو ایک جادوگرنی اور ایک ایسی غیر ملکی ملکہ کے طور پر پیش کیا جو روم پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ آخر کار 31 قبل مسیح میں ایکٹیم کے مقام پر تاریخ کی ایک سب سے بڑی بحری جنگ لڑی گئی۔ ایک طرف آکٹیوین کا ندیب بحری بیڑا تھا اور دوسری طرف اینٹنی اور قلع پترا کی متحدہ فوجیں۔ اس جنگ میں اینٹنی اور قلع پترا کو ایک فیصلہ کن شکست ہوئی اور انہیں اپنی جان بچا کر واپس مصر بھاگنا پڑا۔ آکٹیوین کی فوجیں اب اسکندریہ کے دروازوں پر تھیں۔ مارک اینٹنی کو کسی نے جھوٹی خبر دی کہ قلع پترا نے خودکشی کر لی۔ یہ سن کر اینٹنی نے غم میں اپنی ہی تلوار پر گر کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ جب اینٹنی کی لاش قلع پترا تک لائی گئی تو وہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد آکٹیوین کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ قلع پترا جانتی تھی کہ آکٹیوین اسے قیدی بنا کر روم لے جائے گا اور فتح کی پریڈ میں اسے زنجیروں میں جکڑ کر پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرے گا۔ ایک فرعون کی بیٹی اور مصر کی ملکہ کے لیے اس سے بڑی کوئی توہین نہیں تھی۔ اس نے اپنے وقار کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خفیہ طور پر ایک زہریلا مصری ناگ یعنی ایسپ ایک انجیر کی ٹوکری میں منگوایا۔ اس ناگ کا ڈنک مصری شاہی خاندان میں عزت کی موت سمجھا جاتا تھا۔ اس نے شاہی لباس پہنا اور اس سانپ سے خود کو ڈسوا کر ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ قلع پترا کی موت کے ساتھ ہی مصر کی 3000 سالہ فرعونی تاریخ کا خاتمہ ہو گیا۔ مصر روم کا ایک صوبہ بن گیا اور اس کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ قلع پترا جنگ تو ہار گئی، لیکن وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ وہ صرف ایک حسین عورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی ذہین اور بہادر ملکہ تھی جس نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اس دور کے 2 سب سے طاقتور انسانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور آخری دم تک اپنی آزادی اور وقار کے لیے لڑتی رہی۔